يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ذات اقبال سورہ حمدین و سورہ اخلاص. سید ممتاز حسین نقوی ابن فیاض حسین نقوی کے روح کو اصال فرمائے. مشہور آئے اور اکثر آپ جو ہے اصال ثواب کی مجلس میں اور دیگر موقع پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس منزل سے ہر انسان کو گزرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے، اور یہ مجلس جو اصال ثواب کی یعنی سیون کی جو مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے میں جو شریعت ہے کسی اور موقع پہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ مثلا جو ہے 3 دن تک غم ہو، یا مثلا جو ہے 40 دن تک ہے نا جو 40واں کرتے ہیں، یا سال بھر تک. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ شریعت میں یہ بھی ہے کہ بہت دن ہو جائے تو پھر اسے پرسا نہ دو، ہے مثلا جو ہے اس کا غم جو ہے تازہ ہو جائے گا بہت دن ہو جائے. تو بہرحال یہ جو ہے انسان اس دنیا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام چیزیں چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی جسم سے روح نکل جائے تو اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا میں آخرت میں چلا جاتا ہے، اور درمیان میں وہ برزخ ہے. لیکن جو ہے فنا نہیں ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ارے 4 دن کی زندگی ہے بس فنا ہو جائیں گے. فنا نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہم جو ہے فنا نہیں ہوتے. یعنی جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ جو ہے بقا سے جڑا ہوا ہے. کلو شے حال کے نلاوج ہے نا کہ ہر شے جو ہے فنا ہو جائے گی، اور صرف جو ہے چہرہ ہے وجہ، چہرے ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے نا. پاسپورٹ میں جو ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے. آدھار کارڈ میں جو ہے نا کچھ اور ہوتا ہے انسان کا، نہیں چہرہ ہوتا ہے. یا مثلا دیگر جو ہے پین کارڈ جو بھی آپ دیکھ لیں باہر تو چہرہ ہوتا ہے، اور چہرے کے ذریعے جو ہے انسان پہچانا جاتا ہے. تو یہ جو کہا قرآن نے کہ ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی، صرف جو ہے اللہ کا چہرہ. تو اللہ کا چہرہ تو جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیہ، جو حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ جو ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور ہم آل محمد جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے پہچان کے لیے، تاکہ ہمارے ذریعے جو ہے اللہ پہچانا جائے. اور فرمایا کہ وہ جو ہے ہم اہل بیت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے بقا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ظاہراً ہمارے درمیان نہیں ہے، تو جب تک زندہ ہے تو وہ تو ہمارے درمیان ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. اور جیسے ہی جسم سے روح نکل جائے تو اب یہ ہے کہ اب اسے جو ہے اس کی بستی میں پہنچا دو. یعنی جہاں جو ہے مرحوم ہے، قبر ہے، قبرستان ہے، تو اسے جو ہے فوراً پہنچا دو. تو ہمارے یہاں نامہ اعمال کا جو پروندہ ہوتا ہے تو وہ باز رہتا ہے، یعنی کھلا رہتا ہے نا، بند نہیں ہوتا ہے نا. وہ جو ہے کھلا رہتا ہے کہ انسان جو اس کی طرف سے نیک اعمال انجام دیتا ہے تو وہ ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ والدین ماں باپ ہے، تو جس طریقے سے یہ تھا کہ زندگی میں ہم اس کے ساتھ جو ہے نیکی کریں، تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اب جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ
اگر انسان جو ہے اس دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ سکون سے زندگی گزارے تو پہلی چیز تو یہ کہ کون انسان ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا ہے اسے جو ہے سکون. ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سکون سے زندگی گزارے اور ہر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ دولت مند رہے اور کوئی جو ہے فقیر اور غریب نہیں رہنا چاہتا. اور اسلام نے بھی منع کیا ہے کہ غربت جو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فقر تک پہنچا دیتی ہے, کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو بہرحال یہ ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صاحب دولت مند رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر چاہتا ہے کہ موت آسانی سے نکلے, دولت مند رہے, سکون ہو, ہے نا, اس کے عمر میں اضافہ ہو, یہ تمام چیزیں تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا. اب چاہتا ہے کہ دولت میں اضافہ ہو تو اب آپ کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے جو تفصیل بیان کیا ہے, امام نے جو تفصیل بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک قبیلے والے نے ایک شخص کو قتل کر دیا. سمجھے آپ دیکھیں, یعنی دولت میں پیسے میں اضافہ, ایک کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے لاش کو جو ہے دوسرے قبیلے کے پاس جو ہے ڈال دیا. اب جب اس کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا مقتول کے, تب یہ کہا کہ اس قبیلے والے نے قتل کر دیا ہے. تو اب اس قبیلے والے آمادہ ہو گئے کہ ہم جو ہے بدلہ لیں گے. اب جو ہے شور ہونے لگا کہ ہم جو ہے بدلہ لیں گے اور سب آمادہ ہو گئے ایک قبیلہ یعنی دوسرے قبیلے پہ حملہ کرنا ہے. اب جب شور ہوا تو ایک جو ہے عالم تھا, عالم دین, وہ سن رہا تھا. تو اب وہ جو ہے گھر سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد عالم دین نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے. بتایا کہ فلاں نے جو ہے ہمارے قبیلے والے کو قتل کر دیا ہے. تو کہا کہ تو پھر کیا ہوگا. کہا کہ ہم جو ہے اس قبیلے والوں کو قتل کریں گے. تو کہا کہ دیکھو قتل تو ایک آدمی کیا ہوگا اور تم جو ہے پورے قبیلے کو قتل کرو گے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایسا کرو کہ تم جو ہے جناب موسیٰ کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے تم ان سے دریافت کرو. تو جب یہ کہا تو پھر اس قبیلے والے نے کہا کہ بات تو صحیح ہے, یعنی ہم جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے. یعنی دیکھیں بنی اسرائیل تھے لیکن بنی اسرائیلیوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جو ہے وہ ہمارے جیسے ہیں, ہم جو ہے کیوں ان کے پاس جائیں. بنی اسرائیلیوں نے یہ نہیں کہا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب شور شرابہ ہو رہا تھا تو وہ عالم جو ہے گھر کے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کہا کہ یہ آپس میں دو قبیلے لڑیں گے, لہٰذا موسیٰ کے پاس جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر فتنہ ہو رہا ہو اور اسے دبائے تو اسے عالم کہتے ہیں, اگر بھڑکائے اور آگ کرے کچھ بھی ہو وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے. فتنہ بھڑکا رہا ہے, یہ کر رہا. تو بہرحال جیسے ہی اس عالم نے کہا کہ اب یہ کہا ٹھیک ہے موسیٰ کے پاس جاتے ہیں. اب یہ آئے جناب موسیٰ کے پاس اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم جاؤ ہم جو ہے معلوم کرتے ہیں. یہ چلے آئے واپس. پھر دوسرے دن آئے اور آنے کے بعد پھر جو ہے دوسرے دن جناب موسیٰ سے کہا. تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ کل آنا, ہم بتا دیں. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور پروردگار سے کہا کہ پروردگار یہ جو ہے بنی اسرائیل کا ایک نوجوان ہے اور اسے جو ہے کسی نے قتل کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو ہے قاتل کو معلوم کرنا ہے. تو پروردگار بتا دیتا کہ فلاں محلے میں فلاں گھر ہے, یہ نام ہے اور یہ جو ہے قاتل ہے, جاؤ, جانے کے بعد بتا دو. لیکن اب قدرت کی آواز آئی ہے, وہی آئی کہ جا کے ان سے یہ کہو کہ ایک گائے ذبح کرے, ایک گائے کو ذبح کرے. اب جب یہ کہا کہ گائے ذبح کرے اور اس کے دم کو جو ہے مقتول پہ رکھ دے تو خود ہی زندہ ہو جائے گا. اب جب یہ کہا تو اب جو ہے اب اس میں پڑ گئے, تفسیرات کرنے لگے, جزیات میں پڑ گئے. اچھا گائے ہو تو کیسی گائے, اور جب یہ کہا تو کہا کہ زرد ہو, زیادہ سفیدی یا زیادہ ہے نا لال کی طرف مائل نہ ہو. پھر کہا پھر جو ہے مثلا صحت و قامت کیا ہوگا نا,
تو پڑھے تو پھر حکم ہوا کہ نہ زیادہ مثلاً جو ہے نہ بوڑھائی نہ نوجوانی ہو، نہ کھیت میں چل رہا ہو، نہ پانی وغیرہ دے رہا ہو، اس طریقے سے جب تمام جو ہے جزیات کو پوچھا، اور جب ادھر سے حکم ہوا جناب جبریل نے بتایا، جناب موسیٰ نے کہہ دیا کہ جاؤ فلاں گائے اسے ذبح کرو۔ اب تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ذہن پہ ہے نا کہ دولت میں اضافہ ہے نا، بھولے نہیں نا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اب جب تلاش کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گائے جو ہے صرف ایک شخص کے پاس ہے۔ اب گئے اس کے پاس اور قیمت پوچھا تو کہا کہ قیمت اتنی ہے کہ کھال کے برابر جو ہے تمہیں تولنا پڑ جائے گا پیسہ۔ یہ پھر واپس آئے، جناب موسیٰ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو بہت زیادہ قیمت مانگ رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ راستہ ہی کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے صرف اسی کے پاس جو ہے گائے ہے تو اب تو لینا ہی پڑے گا۔ بہرحال بہت زیادہ قیمت ادا کیا اور جتنا اس نے کہا قیمت دیا، اور اس کے بعد لے کر آئے، اور آنے کے بعد جیسے ذبح کیا گائے کو، ذبح کرنے کے بعد اس کے دم کو جو ہے مقتول کے اوپر رکھا، فوراً جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اور جناب موسیٰ کو سلام کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے چچا زاد بھائی نے جو ہے ہمیں قتل کیا ہے، اور جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ مثلاً جو اس قبیلے والے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، تو بہرحال انہوں نے قتل نہیں کیا، سمجھے آپ، بس اتنا، اب دوسری بات پڑھنی ہے نا۔ تو اب مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے حکم دیا کہ موسیٰ ان سے کہیے کہ گائے کو ذبح کرے، یعنی پروردگار جو ہے نام بتا دیتا، کیا ضرورت تھی کہ گائے اور فلاں یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی پروردگار بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے بنی اسرائیل کے زمانے سے ہی کہ دیکھو وسیلے کے ذریعے جو ہے آنا ہے، وسیلے کے قائل رہنا ہے، وسیلہ کس کے ذریعے، اسے تو پروردگار فوراً کہہ دیتا۔ بہرحال یہ ہو گیا، تو اب جو ہے لوگوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اس گائے کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ تب اس کے بعد جو ہے نو شخص نے بیان کیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو چیز خریدتے تھے، فروخت کرتے تھے، تو ایک روز ایک شخص آیا اور ہمیں جو ہے اسے قیمت دینی تھی، اور میرا باپ جو ہے والد وہ جو ہے سو رہے تھے، اور تکیے کے نیچے جو ہے چابی تھی، اور ہم نے یہ سوچا کہ مثلاً جو ہے چابی کھول کر وہ قیمت لے لے اور پیسہ دے دے، اور تکیے کے نیچے سے ہم چابی لیں گے تو پھر میرا باپ جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا، نیند میں جو ہے نا خلل ہوگا، لہٰذا یہ سوچ کر اس نے سودا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جب باپ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے بیان کیا، جب بیان کیا تو باپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو گائے ہے ہمارے پاس، اسے تم اپنے پاس رکھو، اور انشاءاللہ جو ہے تمہیں جو ہے بہت زیادہ منافع ہوگا، سمجھ گیا، بہت زیادہ منافع ہوگا۔ تو اب جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو جو والدین کے ساتھ، باپ کے ساتھ جو ہے نیکی کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے اس دنیا میں صاحب دولت مند بنا دیتا ہے۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو تو وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر جو ہے انسان بیمار ہے، اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے یا کسی مرض میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مرض سے نجات پا جائے، برطرف ہو جائے وہ بیماری، تو وہ بھی جو ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر جو ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ جسم سے روح آسانی سے نکل جائے تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے، جیسا کہ جب ایک نوجوان تھا اور سکرات میں تھا اور روح جو ہے نہیں نکل رہی تھی، اور رسول اسلام کو بلایا گیا اور رسول اسلام نے سوال کیا، اس سے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھیانک شکل سیاہ
اور پھر رسول اسلام نے بلایا ماں کو، معلوم یہ ہوا کہ ماں ناراض تھی۔ رسول اسلام نے کہا کہ تم ناراض ہو، راضی ہو جاؤ۔ تو ماں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ آ گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا پہلے میں ناراض تھی، اب جو ہے راضی ہو جاتی ہوں، اور راضی ہو گئی۔ اور فوراً جو ہے اس کے بعد جب رسول اسلام نے سوال کیا تو کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب جو ہے ہم خوش ہیں۔ یعنی جو میرے والے دو افراد دیکھ رہے تھے، اب وہ چیز نہیں، یعنی اس سے پہلے جو یہ موت اور سکرات کے عالم میں تھا جو کیفیت تھی، تو اس وجہ سے کہ ماں جو ہے وہ ناراض تھی، لیکن ماں جیسے ہی راضی ہو گئی تو اب آپ دیکھیں کہ جسم سے روح نکلنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ اور اگر انسان جو ہے مریض ہے، بیمار ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ صحت مند رہے، مرض جو ہے برطرف ہو جائے، تو وہ بھی والدین کو راضی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اس کے لیے ایک بہترین دقیق واقعہ سنا دیں آپ کو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے کہ ایک شخص تھا، فضل یحییٰ بن مکی، یہ شخص تھا، لیکن یہ جو ہے برس کے، یعنی اس کے جسم پہ سفید داغ تھا۔ اب یہ بہت علاج وغیرہ کرایا، لیکن جو ہے ٹھیک نہیں ہوا، پریشان حال تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو فلاں شخص جو ہے جا سلیق ایک بہت بڑا طبیب ہے، لہٰذا جو ہے اسے بلائیے، اور بلانے کے بعد جو ہے اس سے کرائیے۔ تو اس طبیب کو بلایا گیا نا، وہ طبیب جو ہے آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی اس کے خدمت میں نا، فضل کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے سوچا کہ پہلے امتحان لے لیں، امتحان لے، ایسا نہ ہو کہ یہ جو یہ کام ہو جائے، پہلے امتحان لینے کی یہ واقع جو ہے بہترین طبیب ہے یا نہیں۔ تو اس نے جو ہے پہلے ہے نا کچھ اور بہانہ کیا کہ یہ جو ہے بیماری ہے، تو بہرحال اس نے کہا، تو اس نے دوا وغیرہ بنا دیا، مثلاً انڈے کی زردی اور یہ تمام چیزیں جو ہے بنا کر دوا دے دیا، اور کہا کہ اس چیز سے پرہیز کرنا، فلاں چیز نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، اور اسے تو امتحان لینا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے پرہیز نہیں کیا۔ بہرحال اب تجربے کے طور پہ جب اس نے معائنہ کیا تو اب یہ سوچنے لگا کہ جو بھی بیمار تھا اور ہم نے علاج کیا تو وہ تو صحت مند ہو گیا، لیکن یہ صحت مند نہیں ہوا۔ تو معائنے کے لیے دیگر چیز جو ہے اس نے لیا۔ اب دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم آپ کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ اس نے سوال کیا کیوں؟ کہا کہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پرہیز کرنا، اور جس چیز سے پرہیز کہا تھا پرہیز نہیں کیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ واقعاً جو ہے بہترین طبیب ہے، امتحان لینے کے لیے کر رہا تھا، سمجھ گیا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس نے حقیقت بیان کر دی کہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو اس نے علاج کیا۔ اب جب علاج کیا لیکن جو ہے اس کے باوجود صحت مند نہیں ہوا، بیماری دور نہیں ہوئی۔ تب اس نے جو ہے فوراً یہ کہا کہ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد باپ جو ہے وہ ناراض ہے، پہلے آپ انہیں راضی کیجیے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا، تمہیں کیسے معلوم کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے ناراض ہے؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ صبح سے شام تک تمام افراد جو ہے آ رہے ہیں اور جو ہے نا مل رہے ہیں، حسن اخلاقی کے ساتھ دے بھی رہے، تمام چیزیں ہیں، اور سب جو ہے آپ سے راضی ہیں، تمام چیزیں ہیں لے، اور ہم نے علاج بھی بہت لوگوں کو کیا اور وہ جو ہے صحت مند ہو گئے، اور آپ جو ہے صحت مند نہیں ہو رہے، لہٰذا جو ہے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کے باپ آپ سے ناراض ہیں۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ واقعی فضل بن یحییٰ بن مکی، اس نے کہا کہ واقعی یہی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے باپ کو راضی کیا، اور جب باپ راضی ہو گیا تو چند دن کے بعد جو ہے یہ صحت مند ہو گیا۔ کب صلوات پڑھ رہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ صحت مند ہو گیا، یعنی بیماری جو ہے دور ہو گئی۔ تو مختصر یہ کہ مختصر نہیں کر رہے، پڑھیں گے 10 منٹ ہے نا، کہ مختصر یہ اس واقعے کو مختصر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ صحت مند ہو تو وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے اور
خود جو ہے بے شمار جو ہے احادیث ہے، روایات ہے، خود جو ہے پروردگار نے فرمایا کہ لا تقلہما فی، خبردار جو ہے والدین کو جو ہے اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ. تو بے شمار جو ہے آیات اور روایات جو ہے وہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب عام ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے تو جو روحانی باپ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا، ان کے لیے کیا حکم ہوگا. جیسا کہ آپ خود ملتا ہے روایت میں، شیخ محمد قاسم وہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے مسجد سہلا ہے نا، یعنی اس نے جو ہے عہد کر دیا تھا کہ شب بدھ جو ہے برابر مسجد سہلا جو جائیں گے. وہ جایا کرتا تھا روزانہ جو ہے، اور صرف جو ہے اس کے بوڑھا باپ تھا، وہ خدمت کرتا تھا، غریب تھا بیچارہ، اپنے ہاتھ سے جو ہے کھلانا پلانا تمام چیزیں، لیکن شب بدھ جو ہے وہ مسجد سہلا چلا جایا کرتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ برابر جاتا تھا، یعنی یہاں تک کہ 39 دن جب ہو گیا تو جب ایک روز جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار چلا آ رہا ہے. تو یہ ڈرا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی راہزن ہے، یہ جو ہے تمام سامان پیسہ لباس وغیرہ چھین لے گا. تو یہ گھبرایا، لیکن دیکھا کہ جب وہ شخص جو ہے قریب آیا تو اس نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو. تو ہم نے بتایا کہ ہم جو ہے مسجد سہلا جا رہے ہیں. تو کہا کہ اس نے سوال کیا تمہارے جیب میں کیا ہے. کہا جیب میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا اس شخص نے کہا کہ جیب میں جو ہے کشمش ہے نکالو. تو جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو واقع اس نے کہا کہ ہم خریدے تھے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے جیب میں رکھ لیا تھا. بچے ہو سکتا ہے تعجب کرے، پہلے جیب ہی میں رکھ لیتے تھے، اب تو پلاسٹک وغیرہ چھوٹا سامان تو سب جیب ہی ہے. اب تو خیر جیب کی جگہ موبائل لے کے آ رکھا باہر. تو جیب میں کہا کہ ہم بچے کے لیے خریدے تھے، اسی طرح کھانے کے لیے جیب میں رکھا تھا، بھول گئے تھے. تو یاد آ گیا، بہرحال جو ہے آیا، اور کھانے کے بعد جب کھا چکے تب اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب جو ہے تم مسجد سہلا نہ، اور کہا کہ جو تمہارا باپ ہے تم اس کی خدمت کرو. کہا یہ کہا اور کہنے کے بعد وہ شخص جو ہے غائب ہو گیا ہے، وہ شخص غائب ہو گیا. کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے ہم متوجہ ہوئے ہے نا کہ ہم جو ہے برابر مسجد سہلا آتے تھے، اور یہ بھی نیت تھی کہ ہے نا وہاں سے ملاقات ہو جائے. اور انہیں کیسے معلوم تھی کہ میرا باپ جو ہے بوڑھا ہے، گھر پہ ہے، اور صرف ہم ہی جو ہے نا خدمت کرتے ہیں. اب یہ جو ہے متوجہ ہو گئے ہے نا کہ معلوم یہ ہوا کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پہلے جو ہے تم والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ جو ہے تم احسان کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، ایک عمومی مثال دے رہے ہیں لیکن دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جو والدین کی ہے نا خدمت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشحال رہتے ہیں. یا مثلا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ جن کے والدین جو ہے ناراض اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو دیکھا ہوگا نا کہ ان کے بعد جو ہے اولاد کی کیفیت بھی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ کہ جو روحانی باپ ہے اس کو جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ انا وعلی وائل هذه الامہ، کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو جب ہمارے ہے نا عام باپ کے لیے جو ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جب یہ حکم ہے کہ ناراض ہو جائے گا تو تمام اعمال جو ہے وہ جو ہے حسب ہو جائیں گے اور اس کے اعمال جو ہے قبول نہیں ہوں گے، جب یہ ہے تو پھر روحانی باپ کے لیے کیا ہوگا. اسی لیے یہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، انبیاء کے ساتھ وہ جو ہے حج کرے، طواف کرے، اور ان کے ساتھ جو ہے اگر قتل کر دیا جائے نا، شہید کر دیا جائے، لیکن جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف یہ، اب دوسرا پہلو ایک ذکر کر دیں
کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب عیسیٰ نے کہا کہ مثلا جو ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا چاہنے والا صحابی دوست جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، تو جناب عیسیٰ نے پروردگار سے کہا، حکم ہوا، اور ایک مردہ جو ہے اٹھا بیٹھا سوال کیا، اس نے کہا کہ ہم تو بہت عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو جناب عیسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگار ہمارا یہ جو صحابی تھا اور یہ شہید ہو گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ قدرت کی آواز ہے وہ جہنم میں۔ تو جناب عیسیٰ پریشان ہوئے، کہا کہ پروردگار یہ جو ہے ہمارا چاہنے والا تھا، صحابی تھا، ہمارے ساتھ جو ہے یہ رہتا تھا، شہید ہو گیا۔ کہا کہ ہاں تمام چیزیں ہیں، لیکن جو ہے اس کے والدین اس سے راضی نہیں تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہمت کر کے پڑھ دیجئے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم ہوا کہ ایک پہلو یہ بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، اور اسلام نے جو ہے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی جو اخلاق ہیں وہ بھی جو ہے اسلام نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھو صرف جو ہے جب تک انسان اس دنیا میں ہے، جب تک انسان جو ہے زندہ ہے اسی وقت تک نہیں، بلکہ جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے اس کے بھی اخلاق ہے اور حقوق ہے، لہذا اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہے اور اس زندگی میں بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ برابر کی روحیں جو ہے یہ آتی ہیں، روح آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کا جیسا عمل ہوتا ہے تو روح آتی ہے، اور روح جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، تو روح جو ہے نا ادھر ہی ارد گرد رہتی ہے، اور روح جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہ مثلا جو ہے یہ گریہ کر رہا ہے، یہ فریاد کر رہا ہے نا، ہمارا جنازہ جو ہے نا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہے نا حکم ہے نا منزل کا بھی ہے، یعنی ایک جو وہ خوفزدہ ہوتا ہے، ایک چیز احساس جو ہوتا ہے یہ روح ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اسی لیے یہ ہے نا کہ اسے جو ہے منزل بھی دیا جاتا ہے۔ یا مثلا جو ہے اسی لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہے نا جب دفن کرتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں، جو مٹی ڈالتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہتھیلی کی پشت مٹی ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہے نا کہ دیکھو ہم سب تو جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، یعنی وہ جو ہے دیکھ رہا ہے منظر، یعنی فریاد کرتا ہے کہ سب کہاں جا رہے ہیں، تخت ہے، یہ ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اسی لیے حکم ہے کہ دیکھو ہم جو ہے ظاہراً تم سے جدا ہو رہے ہیں، ظاہراً جو ہے ہم جا رہے ہیں، لیکن اب بھی تم ہمارے دل میں باقی ہوئے نا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ جو ہے فلسفہ ہے کہ اس طریقے سے، یا مثلا جو ہے پانی ڈالنا اور مثلا انگلی کو ہے نا قبر میں گڑا کر نا پڑھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے بہرحال ایک اخلاق اسلام نے معین کیا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور جس طریقے سے تم اس دنیا میں زندگی گزارو گے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے نیک اعمال ہوں گے تو اس کی جزا ملے گی، لیکن وہ پروردگار کی جو ارحم الراحمین ہے، یہ خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر مرنے سے سال بھر پہلے بھی توبہ کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر کا سال بھر بھی زیادہ ہے، اگر ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا تب بھی پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ ایک ماہ بھی زیادہ ہے، ایک ہفتہ یعنی ایک جمعہ پہلے بھی کرے گا تو پروردگار اسے معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ ایک ہفتہ بھی زیادہ ہے، ایک دن پہلے بھی توبہ کرے گا تو پروردگار اسے معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، مرنے سے پہلے اگر توبہ کرے گا تو پروردگار اسے معاف کر دے گا۔ الگ تک چھٹے امام نے اشارہ کیا، یہاں تک روح پہنچ جائے توبہ کرے گا
تو اگر عالم ہے تو اس کے گناہ کو اللہ نہیں معاف کرے گا، لیکن جو جاہل ہے نادان ہے تو یہاں تک بھی روح پہنچ جائے تو فرمایا کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ اگر انسان جو ہے حسن ظن رکھے گا کہ پروردگار کی وہ ارحم الراحمین ہے، روایت میں ہے، یہ خطابت نہیں کر رہے، اسے کہہ دیا روایت میں ہے کہ خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اسلام سے روایت ہے کہ روز قیامت جو ہے ایک شخص ہوگا، حکم ہو جائے گا فرشتوں سے کہ اسے جو ہے جہنم میں لے جاؤ، تو پھر جو ہے وہ پلٹ کر آواز دے گا کہ پروردگار ہمیں جو ہے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، یعنی اس نے ظن رکھتا پروردگار جو ہمیں معاف کر دے گا، تو قدرت کی آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، پھر جو ہے حسن ظن رکھ رہا تھا یعنی پروردگار کے بارے میں۔ بہرحال یہ موت جو ہے یہ امر یقینی ہے، اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی انسان چلا جاتا ہے تو خانوادے والے، دوست، احباب، عزیز پریشان ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم واقع کربلا کو یاد کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، اور امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے، کہا بہن زینب لاؤ پرانا لباس دے دو، شہزادی نے پرانا لباس دیا ہے نا، گویا کہ شہزادی زندگی میں بھائی کو کفن دے رہی ہے، امام حسین نے جگہ جگہ سے اسے چاک کر دیا کہ مرنے کے بعد لباس ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہر ایک کو آخری سلام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام حسین نے بہن زینب سے کہا کہ بہن ہمارے ساتھ چلیے، کہاں؟ اس خیمے میں کہ جس خیمے میں بیٹا تھا۔ دیکھیے امام حسین جو ہے تنہا آ سکتے تھے سید سجاد کے خیمے میں، لیکن عجب نہیں ہو سکتا امام نے یہ سوچا ہو کہ کوئی تو ہو کہ جو میرے بیٹے کو سنبھالے، ہم آخری رخصت کے لیے جا رہے ہیں، شہزادی زینب بھائی سہارا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام حسین نے کہا کہ یہ میرے لال میں میدان میں جا رہا ہوں، تو سوال کیا کہ حبیب کہاں ہے، زہیر کہاں ہے، بتایا کہ شہید ہو گئے، عباس کہاں ہے، شہید ہو گئے۔ اب یہ تھا کہ علی اکبر کو سوال کریں کہ بھائی علی اکبر کہاں ہے، لیکن امام حسین کو تو بھائی کا غم معلوم تھا، بھائی کا غم جو ہے سینے پہ تھا۔ فوراً امام حسین نے کہا اے میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے کی نہیں ہے۔ ہاں آزادارو، امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، آگے کا فقرہ بیان کرنا ہے اسی لیے رخصت ہوئے، میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی برچھی چلاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، یہاں تک کہ شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کیا منظر دیکھا، پہچانا نہیں، بھائی کو نہیں پہچانا، کہا حال انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے۔ اب اس کے بعد شہزادی خیمے میں آئی، جب خیمے میں آئی تو سیاہ آندھیاں چلی، زمین کربلا ہلی۔ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں کیا قیامت آ گئی، ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو سید سجاد نے کہا، شہزادی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، سید سجاد نے عمامے کو اتار کر رکھا، کہا پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، وہ دیکھیے نوکے نیزہ سر میرے ماں کہا ہے۔ سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہاں آزادارو، یہ واقعہ ہو گیا، کربلا ہو گئی، یہاں تک کہ 12 محرم کو، اب جب 12 محرم کو یہ قافلہ چلا، بس 2 یا 3 منٹ صرف یہی واقعہ یہ مقتل میں بھی کہ 12 محرم کا قافلہ جو ہے کوفہ پہنچ گیا، 11 محرم قافلہ چلا، 12 محرم کو کوفہ پہنچ گیا، اور 1 ہفتہ تک وہاں پہ قافلہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے ابن زیاد نے یزید کے پاس خط لکھا کہ دیکھو جتنا جلدی ہو سکے اس قافلے کو جو ہے کوفے سے نکال دیا جائے، ورنہ جو ہے انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے مسیب بس
سلیمان فضائبی وغیرہ جو ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمام سروں کو سر امام حسین جو ہے ہم سے لے لیں، چھین لیں، لہذا جتنی جلدی ہو یہ قافلہ جو ہے کوفے سے نکل جائے۔ خط لکھا ابن زیاد نے یزید کے پاس، اس نے فوراً جو ہے حکم دیا، ابن زیاد سے کہا جتنی جلدی ہو قافلہ جو ہے کوفے سے نکال دو۔ اب قریب جو ہے شام کا وقت تھا، یہ قافلہ جو ہے کوفے سے چلا، اور جب کوفے سے چلا رات ہو گئی تھی، کچھ دور یہ قافلہ چلا، یہ جو ہے خوفزدہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سر حسین کو یہ لوگ لے لے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دور جو ہے ایک روشنی ہے، جب دیکھا روشنی ہے تو یہ جو خلی تھے یہ گئے، تو کیا دیکھا کہ اندر چند افراد ہیں، تو آواز دی تو ایک راہب جو ہے اس دیر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو سوال کیا کہ کیا بات ہے، تو ان سپاہیوں نے یہ کہا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے، لہذا تمام مردوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، رات ہو گئی ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات جو ہے اپنے دیر میں پناہ دے دو اور صبح ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس راہب نے جو ہے بہت غور سے دیکھا، وہ ایک عجیب منظر دکھائی دیا ہے نا کہ کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، چند بیویاں ہیں، اور ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ تو اس نے فوراً فیصلہ کیا، کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم اتنے افراد ہو، سب جو ہے ہمارے دیر میں نہیں آ سکتے، لہذا یہ جو سر ہے اسے ہمارے دیر میں رکھ دو، یہ جو بیویاں ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ آ جائیں، اور تم جو ہے باہر رہو، حفاظت کرتے رہو دیر کی۔ تو وہ بھی مان گئے، کہا کہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ لے آئے، وہ سر کو جو ہے دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا، دیوار سے لگا کر چھوڑ دیا، اور بیویاں جو ہے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور سید سجاد ایک طرف۔ لیکن وہ سوچ رہا ہے، کہا کہ یہ سر جب سے گھر میں آیا ہے ایک عجیب منظر ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جب سے یہ بیویاں یہ سر آیا ہے، اس گھر میں جو ہے خوشبو ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اب اس نے سوچا کہ پوچھے، تو اس نے غور سے دیکھا سید سجاد کی طرف، تو اس راہب نے یہ کہا کہ اس شخص کی بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ سوال کریں، یہ بیویاں ہیں، ان سے بھی کوئی سوال کرنا پوچھنا مناسب نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جب سے سر آیا ہے، اور وہ جو ہے سر امام حسین کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ کے، لاک کر کے، تالا بند کر کے ایک حجرے میں رکھ دیا، لیکن یہ راہب سوچ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، تو اب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ چند بیویاں آ رہی ہیں، آسمان سے محمل آ رہی ہے، ایک آواز آئی کہ راہب تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کہا میں نیند میں تھا، عالم خواب میں دیکھ رہا، آواز آئی راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کہا کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیا، لیکن ایک صدا بلند تھی، رونے کی، گریا کرنے کی، در و دیوار سے۔ کہا پھر ایک آواز آئی راہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا، پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے۔ کہا بس اتنا سننا تھا کہ اب جو ہے میری آنکھ کھلی، میں چونکا، ادھر ادھر جو ہے دیکھا، جتنے شاگرد تھے تمام شاگردوں کو بیدار کیا، کہا اٹھ جا، قیامت آ گئی ہے اور تم جو ہے سو رہے ہو۔ فوراً وہ راہب حجرے میں آیا، حجرے میں آنے کے بعد وہ صندوق کی جس میں سر حسین تھا، تالے کو توڑا، سر کو لیا، سر کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے دل میں کہا کہ یہ سر جو ہے پہچانا ہوا معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سر کو ہم نے کبھی دیکھا ہے۔ اپنی عبادت گاہ پہ آیا، عبادت کیا، عبادت کرنے کے بعد اب جو ہے سر کو لیا، لینے کے بعد اس نے سوال کیا، کہا اے سر یہ بتا کہ تو ہے کون؟ راہب کہیں کٹا ہوا سر بھی بولتا ہے؟ راہب کہے گا ہاں ہمیں معلوم ہے کٹا ہوا سر نہیں بولتا، لیکن یہ سر بولے گا۔ کہا کہ یہ سر بتا تو کون ہے؟ آواز آئی کہ انا یشان، کہ میں پیاسا ہوں، انا مظلوم، میں مظلوم ہوں۔ اب راہب رونے لگا، ظاہر سی بات ہے کہ جب کٹا ہوا سر جو ہے وہ خود اپنا مرثیہ پڑھ رہا ہے، اب راہب رونے لگا۔ اس کے بعد راہب نے کہا ضد نہیں ہے سر، آگے بتا،
आगे बता। अब आवाज आई कटे हुए सर से कि ऐ राहिब, तुम हमारे हसब और नसब को पूछना चाहते हो तो देखो, मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, बस इतना सुनना था। उसने कहा कि मौला, आप ऐसी हालत में आए, सर को कलेजे से लगाया, सैयद सज्जाद के पास आया, एक कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद शागिर्दों से कहा, तलवार लिया, सैयद सज्जाद से कहा मौला आप इजाजत दीजिए। सैयद सज्जाद ने उसके हाथों को पकड़ा, कहा नहीं राही, अभी वक्त नहीं आया है। अजब नहीं शहजादी ज़ैनब ने करबला की तरफ रुख किया हो, आवाज दी हो, ए मेरे भाई गैरतदार अब्बास, आओ देखो हमारे ऊपर गैरों को भी तरस आ रहा है। परवरदिगार अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से आवाज़ कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता जो मरीज़ है उन्हें शिफा आजिल इनायत फरमा। इस वबा से सबको महफूज फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में आजिल फरमा, उनके आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह अंतिम और सूरह इखलास पढ़कर मरहूम सैयद मुमताज़ हुसैन नक़वी इब्न फ़य्याज़ हुसैन नक़वी को इसार फरमा। जीना सुगरा का है दुश्वार, बुला लो बाबा, कैसे तन्हा रहे बीमार, बुला लो बाबा। जीना सुगरा का है दुश्वार, बुला लो बाबा। जीना सुगरा का है दुश्वार, बुला लो। जाने किस वक्त मुझे मौत की हिचकी आ जाए, जाने किस वक्त मुझे मौत की हिचकी आ जाए। काटते हैं दरो दीवार, बुला लो बाबा। जीना सुगरा